السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں آج جو نیکسٹ ٹاپک ہے میٹا ڈیٹا سے نیکسٹ وہ ہے فائل پروسیسنگ سسٹم. فائل سے کچھ نہ کچھ تو ذہن میں آ رہا ہوگا. ایک فائل کو پروسیس کرنے کا سسٹم. پہلے زمانے میں کمپیوٹرز نہیں ہوتے تھے تو ریکارڈ کیسے سیو کیے جاتے تھے؟ کوئی نہ کوئی طریقہ تو اپنایا جاتا تھا. فائل پروسیسنگ سسٹم از دا فرسٹ کمپیوٹر بیسڈ میتھڈ ٹو ہینڈل بزنس ایپلیکیشن. یہ ایک فرسٹ کمپیوٹر بیسڈ میتھڈ تھا جس میں بزنس ایپلیکیشنز کو ہینڈل کیا جاتا تھا. ان دا پاسٹ ماضی میں فائل پروسیسنگ سسٹم سے پہلے مینی آرگنائزیشن بہت سی ایسی آرگنائزیشن جو کہ ایک پراپر چینل پر کام کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنا ڈیٹا کو سٹور کرتی تھیں فائلز کی کیس میں، ٹیپ کی فارم میں، ڈسک کی فارم میں ڈیٹا کو مینیج کیا جاتا تھا فائل پروسیسنگ سسٹم کو استعمال کر کے. ان دس سسٹم اس سسٹم میں فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہر ڈپارٹمنٹ کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کی اپنی ایک فائلز ہوتی تھی اور وہ فائلز اس نے اپنی ایپلیکیشن کے طور پر اسپیشلی ڈیزائن کی ہوتی تھی. ان دس سسٹم each department in an organization has its own set of files and these files are designed specially for their own applications. The record in one file are not related to the records in any other files. ایک فائل میں جو ریکارڈ ہوتا تھا اسی فائل میں کسی دوسری فائل کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. نیکسٹ کنٹینیو کرتے ہیں. فائل پروسیسنگ سسٹم کا کنسیپٹ اتنا ہی تھا. اچھا، فائل پروسیسنگ سسٹم میں ایک جو اس کا کچھ اس ٹرمز ہیں جس کو ہم اسٹڈی کرنے لگے ہیں. فائل پروسیسنگ سسٹم دس سسٹم ہیز یوز فار بزنس آرگنائزیشن ان مینی ایئرس. بہت سالوں سے آرگنائزیشن جو ہے اس سسٹم کو استعمال کر رہی ہے. بٹ دس سسٹم ہیز مینی ڈس ایڈوانٹیجز. میں نے اس کے ایڈوانٹیجز نہیں بتائے. وہ ایڈوانٹیجز آپ کو فائل پروسیسنگ سسٹم پچھلی سلائڈس میں سب پتہ لگ جائے گا، لیکن کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جس کی بیس پہ میں نے آگے ڈیٹا بیس کو سٹارٹ کرنا ہے. فائل پروسیسنگ سسٹم میں سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیجز ہے وہ ہے ڈیٹا ریڈنڈنسی یا اس کو انکنسسٹنسی کا ورڈ بولا جاتا ہے. اچھا، اس کا یہ جو ورڈ میں نے ابھی بولا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بہت سی ایسی فائلز میں آپ نے ایک فائل ایک ڈپارٹمنٹ نے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں رکھی، اس کی ہی فائل کا کچھ ڈیٹا سیلز ڈپارٹمنٹ میں بھی پڑا ہے، اسی کی کچھ فائل کا ڈیٹا ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی پڑا ہے، اسی کچھ فائل کا ڈیٹا پرچیز ٹیکس ان فائل میں بھی پڑا ہو تو ڈپلیکیٹ ہو گیا ڈیٹا کی ریڈنڈنسی آ گئی، انکنسسٹنسی بھی آ گئی. تو یہ ڈس ایڈوانٹیجز کیونکہ ڈیٹا پڑا رہنا اور بلک کی فارم میں ہر ایک فائلز میں پڑا رہنا تو وہ تو ایک نقصان ہے اور پلیس کا بھی ایک ضائع ہے. پہلا ہو گیا. دوسرا ہے پروگرام ڈیٹا ڈپینڈنسی. اب یہ پروگرام ایک علیحدہ ورڈ ہے، ڈیٹا ایک علیحدہ ورڈ ہے. اگر ہم ڈیٹا جو رکھ رہے ہوتے ہیں اگر اس میں ہمیں کوئی چینج کرنا پڑ جاتا ہے تو پروگرام میں بھی چینج آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پروگرام میں اگر کوئی مسئلہ آیا ہے تو ڈیٹا کو نہ چھیڑا جائے. ڈیٹا کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو پروگرام میں کوئی مسئلہ نہ آئے. اب یہ پروگرام اور ڈیٹا کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز فائل پروسیسنگ سسٹم کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا. اگر یہ چیز چلتی رہتی، یہ مسائل نہ آتے تو ظاہر سی بات ہے اس کو انہوں نے گو تھرو کرنا تھا. ڈیٹا بیس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ انہی چیزوں کو ریکور کروایا، انہی چیزوں سے بچایا اور انہی چیزوں کی جو ڈس ایڈوانٹیجز کو ایڈوانٹیجز میں کنورٹ کیا. سیکنڈ ہو گیا. تھرڈ ہے آٹومیسٹی پرابلم. اب یہ آٹومیسٹی ہوتا کیا ہے؟
اب آپ کو اٹامسٹی کے بارے میں بتانے لگا ہوں. پہلے اٹامسٹی ہوتا کیا تو اس کی پرابلم بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا، اٹامسٹی ہوتا ہے کہ ڈیٹا اگر کسی آپریشنس میں پڑا ہو ڈفرینٹ سٹیپس پر مشتمل ہو. اگر ڈیٹا جو ہے ڈفرینٹ سٹیپس میں مشتمل ہو اور اگر میں ان تمام سٹیپس کی کلیکشن کر لوں، ٹھیک ہے، اور اس کو کمپلیٹ کر لوں ایک پروسیس میں، تو اس کو ہم ٹرانزیکشن ایک بولتے ہیں. یعنی کہ ایک ہم نے تمام سٹیپس جو ہم نے ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کے لیے کیے، آپریٹ کرنے کے لیے کیے، ان تمام کو میں اکٹھا کر لوں تاکہ پروسیس کمپلیٹ ہو، تو اس کو ایک ٹرانزیکشن بولتے ہیں. اٹامسٹی کا مطلب یہ ہے، اٹامسٹی مینس دیٹ either one transaction should take place as a whole or it should not take place at all. یا تو وہ ٹرانزیکشن ساری کی ساری پلیس ہوگی، چلے گی، چلنی چاہیے، یا وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں چلے گا. یہاں یا نہ میں، یس یا نو میں آنسر آتا ہے. سپوز a user want to transfer money from account A to account B. اگر ایک یوزر جو ہے اپنی منی کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے. دس پروسیس کنسسٹ آف 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلا کیا کرے گا، ڈیڈکٹ دا منی فرام اکاؤنٹ اے. اکاؤنٹ اے سے ڈیٹا پیسے نکلوائے گا. اور سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے، ایڈ دا منی ٹو اکاؤنٹ بی. دوسرے اسٹیپ میں انٹر کر دے گا. سپوز دیٹ دا سسٹم فیلز. مثال کریں کہ سسٹم فیل ہو گیا. وین دا کمپیوٹر ہیز پرفارم دا فرسٹ اسٹیپ. جب اس پہلا اسٹیپ وہ کمپیوٹر پرفارم کر رہا تھا تو سسٹم ہی فیل ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے، دیٹ دا اماؤنٹ ہیز بین ڈیڈکٹیڈ فرام اکاؤنٹ اے بٹ ہیز ناٹ بین ایڈیڈ ٹو اکاؤنٹ بی. دس سچویشن کین میک ڈیٹا انکنسسٹنس. تو اس کو اٹامسٹی بولتے ہیں. اور اس کیس میں مسئلہ کریٹ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. سیکیورٹی پرابلمس بہت زیادہ، ہر کوئی ایکسیس ایزیلی کر لیتا تھا. فائل پروسیسنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کو سیکیورٹی، ڈیٹا کی سیکیورٹی پرووائڈ ہی نہیں کرتی تھی. بہت سی ایسی سچویشنس آتی تھیں جس میں ڈیٹا کو ڈفرینٹ یوزر ایکسیس کر لیتے تھے ایزیلی، وہ اس کو پرووائڈ کر دیتے. اسی طرح پروگرام کی مینٹیننس کا اگر میں ورڈ بولوں، مینٹیننس میں بھی اس میں پرابلم آتا تھا. جب ایڈ آپ نے کوئی فائلز کرنی ہوتی تو یہ مسئلہ کریٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے، فائل پروسیسنگ سسٹم میں مینٹین کرنا ڈیفیکلٹ تھا. بہت سے ایسے بجٹ تھے جو کہ مینٹیننس پر سپینڈ ہو جاتے تھے، مطلب بہت زیادہ منی سپینڈ کرنا پڑ جاتا تھا اس میں. تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیجز میں ہے. تو یہ آج جو ہے ہم نے فائل پروسیسنگ سسٹم کے بارے میں نے آپ کو نو دی، جو کہ پچھلے پاسٹ میں استعمال کیا جاتا تھا، آرگنائزیشن استعمال کرتی تھی، اور اس کے حساب سے کیا فائدے تھے اور اس کے نقصانات کیا نکلے، جس کی وجہ سے نیکسٹ ڈیٹا بیس کی طرف ہمیں موو کرنا پڑا. آج کا لیکچر ہم یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس کو سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.